حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ عورتیں ضرور سنیں۔ شام کے عیسائیوں نے مسلمانوں پر حملہ کر کے مسلمان خواتین کو قید کر لیا، جن میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ ان کے سردار کو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت لگی تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ میری ہے۔ اسی طرح ہر عیسائی ایک ایک عورت کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا کہ یہ عورت میری ہے۔ پھر حضرت خولہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک بوڑھی عورت نے انہیں رکنے کا اشارہ کیا، جس پر آپ فوراً رک گئے۔ سر جھکائے دیر تک ان کی بات سنتے رہے۔ جب تک انہوں نے بات ختم نہ کر لی تو آپ اسی طرح کھڑے رہے۔ ہمراہیوں کو عجیب سا لگا۔ ان میں سے ایک نے عرض کی، امیر المومنین، آپ نے قریش کے سرداروں کو اس بڑھیا کے لیے اتنی دیر روکے رکھا؟ اس پر آپ نے فرمایا، تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ وہ خاتون ہیں جن کی شکایت ساتوں آسمان پر سنی گئی۔ اللہ کی قسم اگر یہ رات تک مجھے کھڑا رکھتی تو میں کھڑا رہتا، بس نمازوں کے اوقات میں ان سے معذرت کر لیتا۔ حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ یہ خاتون راستے میں حضرت عمر کو ملیں تو آپ نے انہیں سلام کیا۔ وہ سلام کا جواب دینے کے بعد کہنے لگی، اوہو اے عمر، ایک وقت تھا جب میں نے تمہیں بازار عکاظ میں دیکھا تھا۔ اس وقت تم عمیر کہلاتے تھے، لاٹھی ہاتھ میں لیے بکریاں چراتے پھرتے تھے۔ پھر زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ تم عمر کہلانے لگے۔ پھر ایک وقت آیا کہ تم امیر المومنین کہے جانے لگے۔ عمر، ذرا رعایت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور یاد رکھو کہ جو اللہ کی وعید سے ڈرتا ہے اس کے لیے دور کا آدمی بھی قریب رشتہ دار کی طرح ہوتا ہے، اور جو موت سے ڈرتا ہے اس کے حق میں اندیشہ ہے کہ وہ اسی چیز کو کھو دے گا جسے بچانا چاہتا ہے۔ اس پہ جارود عبدی جو حضرت عمر کے ساتھی تھے بولے، اے عورت، تو نے امیر المومنین کے ساتھ بہت زبان درازی کی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، انہیں کہنے دو، جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ ان کی بات تو 7 آسمانوں کے اوپر سنی گئی تھی، عمر کو تو بدرجہ اول سننی چاہیے۔ خولہ بنت ارجو کا نام تاریخ کے اوراق میں اس طرح محفوظ ہے، وہ ایک بہادر خاتون تھیں جس نے فتوحات شام کی سلسلہ وار جنگوں میں حصہ لیا۔ زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا، فوجیوں کو پانی پلانا، بوقت ضرورت مسلح ہو کر دشمنوں فوجی مقابلہ کرنا، ان کی شجاعت اور بہادری کی ناقابل انکار دلیل ہے۔ خولہ ازرو کی بیٹی تھی جن کا تعلق بنو سعد سے تھا، جنگی صفات کی حامل تھی اور شاعری کے فن میں بھی کمال حاصل تھا۔ حالانکہ خولہ بنت ازرو کی اپنی شخصیت بھی کچھ کم باکمال نہ تھی، لیکن زرار بن عزور کی بہن ہونے کی وجہ سے مزید شہرت ملی۔ زرار بن عزور کا ذکر ملک شام کے فتوحات میں نمایاں طور پر ملتا ہے۔ ملک شام کے فتوحات کی مسلسل جنگوں میں سے ایک کا ذکر کچھ اس طرح ہے۔ مسلمان فوج اپنے سپہ سالار اعلیٰ خالد بن ولید کے حکم کے انتظار میں صف بستہ کھڑی تھیں۔ روم کی فوجوں کی صفوں کا طول و عرض، لمبائی اور چوڑائی کی کسی ٹھاٹے مارتا ہوا بپھڑے ہوئے سمندر کا نظارہ پیش کر رہی تھی۔ زمین و آسمان کی ہر گوشی پر گویا سکوت طاری تھا، نہ جانے مٹھی بار مسلمانوں کا انجام آخر کیا ہوگا۔ یکا یک کسی سمت سے ایک نقاب پوش عمدہ گھوڑے پر سوار تیز و تند طوفان کی طرح نمودار ہوا اور رومی فوج کی پہلی صف میں قیامت برپا ہوگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کئی رومی فوجوں کی گردنیں اس طرح تن سے جدا ہو گئیں۔ خالد بن ولید نے سوچا کہ یہ ضرور زرار بن عزور، لیکن پھر سوچا کہ وہ تو اصول و ضوابط کے پابند ہے، ان سے اس غیر اصولی فعل کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ادھر زرار بن عزور کا خیال تھا کہ یہ سیف اللہ خالد بن ولید کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، جتنا ذہن تھا اتنی ہی سوچ۔ ادھر لوگ سوچ رہے تھے، ادھر اس شہ سوار نے اپنے گھوڑے کی واپس موڑ کر دوسرا حملہ کیا۔ لوگوں نے ایسی شجاعت دیکھی کہ جوش و خروش میں اللہ اکبر کے ایسے فلک شگاف نعرے لگائے جس کی گونج سے زمین اور آسمان کا سکوت ہی نہیں ٹوٹا بلکہ اس کی گردش تیز ترین ہو گئی۔ اور جب تیسرا حملہ کر کے وہ شہ سوار پلٹا تو مسلمانوں کے جوش و غضب کو روکنا مشکل ہو گیا۔ فوراً خالد بن ولید نے عام حملے کا حکم دے دیا۔ یا رومی جن کو شاید سانپ سونگ گیا تھا، اس حملے کی تاب نہ لا کر جلد ہی جلد میدان چھوڑ گئے۔ خالد بن ولید نے جنگ کے بعد اس شاہ سوار کو بلایا، تب یہ راز کھلا کہ وہ بہادر شاہ سوار زرار بن عزرو کی بہن خولہ بنت عزرو تھیں۔ اس کے بعد بھی کئی مواقع پر اس مجاہدہ نے کارہائے نمایاں انجام دیے، جن میں سے ایک جنگ یرموک بھی ہے۔ شام کے عیسائیوں نے اپنے کمانڈر بولس اور اس کے بھائی بطرس کی قیادت میں اس مسلمانوں کے ایک چھوٹے سے لشکر پر حملہ کر کے کچھ مسلمان خواتین کو گرفتار کر لیا، جن میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھی۔ ان خواتین کو لے کر بطرس اور عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد نہر استقرا کے کنارے آ گئی اور باقی عیسائی بولس کی کمان میں مسلمانوں سے نبر آزما رہے، لیکن پھر آخرکار مسلمان خواتین کی بہادری اور مسلمانوں کے حملے نے ان خواتین کو چھڑا لیا۔
وہ کیسے ہوا ملاحظہ فرمائیے۔ بطرس خواتین عرب کو گرفتار کر کے نہر استریاق دریا پر پہنچا تو اپنے بھائی کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے ٹھہر گیا۔ وہاں اس نے اپنے سامنے ان عورتوں کو بلا کر کھڑا کیا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ خوبصورت چونکہ اس کو کوئی عورت نظر نہ آئی، اس لیے اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ میری ہے اور میں اس کا ہوں، اس کے بارے میں کوئی جھگڑا مجھ سے نہ کرے۔ اور لوگوں نے اس کی بات کو منظور کر لیا۔ پھر اسی طرح ہر ایک دمشقی کی ایک عورت کی طرف اپنا ناپاک ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا یہ عورت میرے لیے ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بکریوں اور مال کو جو لوٹ کر لے گئے تھے جمع کیا اور بولس کا انتظار کرنے لگے۔ ان گرفتار شدہ عورتوں میں اکثر قوم حمیر قبیلے عمالقہ اور طبیعہ کی بڑی بوڑھیاں تھیں جو گھوڑے کی سواری راتوں رات سفر کرنے اور وقت پر قبائلی عرب سے مقابلہ کرنے کی عادی تھی۔ یہ سب عظیم اور غیرت مند خواتین آپس میں جمع ہوئی اور حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مخاطب کر کے کہا امیر کی بیٹیوں اور اے قبیلہ طبا کی یادگاروں، کیا تم اس بات پر رضامند ہو اور یہ چاہتی ہو کہ رومی کافر اور بے دین تم پر غالب آ جائیں؟ تم ان کی لونڈیاں بانیاں بن کر رہو۔ کہاں گئی تمہاری وہ شجاعت، کیا ہوئی تمہاری وہ غیرت جس کا چرچا عرب کے لونڈیوں میں اور جس کا ذکر عربی مجلسوں میں ہوا کرتا تھا؟ افسوس میں تمہیں غیرت اور حمیت سے خالی اور شجاعت و برات سے دور دیکھ رہی ہوں۔ میرے نزدیک اس سے آنے والی مصیبت سے تمہارا قتل ہو جانا بہتر اور رومیوں کی خدمت کرنے سے مر جانا افضل ہے۔ یہ سن کر افیرہ بنت افار حمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے خولہ، تم نے ہماری شجاعت اور برات، عقل و دانائی، بزرگی اور مرتبے کے متعلق جو کچھ بیان کیا وہ واقعی سچ ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ ہمیں گھوڑے کی سواری کی عادت ہے اور دشمن کا رات کے وقت بھی کافیہ تنگ کر دینا آتا ہے، مگر یہ تو بتلائیے جو شخص نہ گھوڑا رکھتا ہو نہ نیزہ، اس کا کوئی ہتھیار ہو نہ تلوار، ایسا شخص کیا کر سکتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں دشمن نے اچانک گرفتار کر لیا، ہمارے پاس اس وقت کوئی سامان نہیں، ہم بکریوں کی طرح ادھر ادھر بڑھ کر رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قبیلہ طیبہ کی بیٹیوں، تمہاری غفلتوں کا کچھ ٹھکانہ ہے؟ خیموں کی لکڑیاں اور ستون تو ہیں موجود، ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں اٹھا اٹھا کر بدبختوں پر حملہ آور ہوں۔ ممکن ہے کہ ارحم الراحمین ہماری مدد کریں، ہم غالب آ جائیں، ورنہ کم از کم شہید ہی ہو جائیں گی تاکہ یہ کلنگ کا ٹیکہ ہماری پیشانیوں پر نہ لگنے پائے۔ افیرہ بنت افار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ واللہ میرے نزدیک بھی آپ کی یہ رائے بہت صحیح ہے اور پسندیدہ ہے۔ اس کے بعد ہر ایک عورت نے خیمے کی ایک ایک لکڑی اٹھائی۔ حضرت خولہ بنت عذرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی کمر باندھ کر ایک بڑی سی لکڑی کاندھے پر رکھ کر آگے ہوئیں۔ ان کے پیچھے افیرہ بنت افار، امان بنت عتبہ، سلمہ بنت نعمان بن مقرر اور دیگر عورتیں چلیں۔ اسلام کی ان بہادر بیٹیوں نے مل کر مبارزہ کا نعرہ مارا اور جنگ کے لیے تیار ہو گئیں۔ اس وقت حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس نسوانی فوج کو مخاطب کیا اور اس طرح تنظیم اور قواعد کا سبق دینے لگی، زنجیر کی کڑیوں کی طرح ایک دوسرے سے ملی رہنا، الگ الگ ہرگز نہ ہونا۔ اگر خدا نہ خواستہ تم الگ الگ ہو گئیں تو یاد رکھنا تمہارے سینوں کو نیزے توڑ دیں گے اور تمہاری گردنوں کو تلواریں کاٹ دیں گی، تمہاری کھوپڑیاں اڑا دی جائیں گی اور تم سب یہیں ڈھیر ہو کر رہ جاؤ گی۔ یہ کہہ کر آپ نے قدم بڑھایا، ایک رومی کے سر پر اس زور سے لکڑی ماری کہ وہ زمین پر گر پڑا اور مر گیا۔ رومیوں میں کھلبلی مچ گئی، ایک نے دوسرے سے پوچھا کیا ہوا؟ اچانک لکڑیاں اٹھائیں، عورتوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو بطرس نے چیخ کر عورتوں سے کہا بدبختو یہ کیا کرتی ہو؟ حضرت افیرہ بنت افار الحمیریہ نے جواب دیا کہ آج ہم نے ارادہ کر لیا کہ ان لکڑیوں کے ذریعے تمہارے دماغوں کو درست اور تمہاری عمروں کو ختم کر کے اپنے اسلاف کے چہرے سے دنگ آری کا دبا مٹا دیں گے۔ بطرس نے یہ سن کر ہنسا اور اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہنے لگا تم پر تف ہے، تمہیں چاہیے کہ تم ان جدا جدا کر کے زندہ ہی پکڑ لو۔ تم میں سے جو شخص خولہ کو پکڑے اسے چاہیے کہ کسی برے کام کے خیال سے نہ لائے کیونکہ وہ میری ہے۔ بطرس کا یہ حکم سنتے ہی رومیوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا، ہلکا باندھ لیا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان تک پہنچے، مگر جیسے ہی کوئی شخص ان کے قریب پہنچتا تھا یہ پہلے لکڑیوں سے ان کے گھوڑے کے پیر توڑ دیتی تھی اور جس وقت وہ سوار الٹے منہ گرتا تو ضربے مار مار کے اس کا سر توڑ دیتی، اس لیے ان تک کوئی نہ پہنچ سکا۔ ان بہادر خواتین نے اس طرح 30 سوار موت کے غار اتار دیے۔ بطرس یہ دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا، گھوڑے سے نیچے اترا اور اس کے ساتھ اس کے ہمراہ بھی پیدل ہو گئے۔ پھر وہ سب نیزے اور تلواروں لے کر خواتین اسلام کی طرف بڑھے۔ خواتین آپس میں ایک دوسرے کی طرف لپکی اور آپس میں کہنے لگی ذلت کی زندگی سے عزت کے ساتھ مر جانا بہت زیادہ افضل ہے۔ اس کے بعد بطرس نے عورتوں کے مقابلے میں اگرچہ بہت ہاتھ پیر مارے مگر ان کی بہادری اور شجاعت کے سامنے بطرس افسوس ملنے کے سوا اور کچھ نہ کر سکا۔
حضرت خولہ بن عذرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اس نے دیکھا کہ یہ ایک شیرنی کی طرف دوڑ رہی تھی اور ان کی زبان پر یہ اشعار جاری تھے: ہم قبیلہ طیبہ اور حمیر کی لڑکیاں ہیں، ہمارے لیے تمہیں قتل کرنا کوئی مشکل کام نہیں، کیونکہ ہم لڑائی میں دیکھتی ہوئی آگ ہیں، آج تم سخت عذاب میں مبتلا ہوگے۔ بطرس نے جب آپ کی زبان سے یہ اشعار سنے، آپ کا حسن و جمال دیکھا اور ملاحظہ کیا تو آپ کے قریب آ کر کہنے لگا کہ عربیہ، تم اپنے ان کاموں سے باز آ جاؤ کہ تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ میں تمہارا مالک بن جاؤں، حالانکہ میں وہ شخص ہوں جس کی تمنا تمام عیسائی عورتیں رکھتی ہیں۔ پھر وہ زراعتی زمین، باغاتوں، مال و اسباب اور بہت زیادہ مویشیوں کا مالک اور بادشاہ ہو، اور عیسائی عورت کے نزدیک صاحب عزت شخص ہو، اور یہ سب کچھ تمہارے لیے ہی ہے۔ تمہیں چاہیے کہ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے نہ گواؤ۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً فرمایا کہ کافر، بدبخت، فاجر کے بچے، خدا کی قسم اگر میرا بس چلے ابھی اس لکڑی سے تیرا سر توڑ دوں، بیجا باہر نکال دوں، واللہ میں اپنی اونٹ اور بکریاں بھی تجھ سے نہ چرواؤں، تو میری برابری اور ہمسری کا دعویٰ کرے۔ بطرس یہ سن کر غصے میں بھر گیا اور ساتھیوں سے کہنے لگا: تمام ملک شام اور گروہ عرب میں اس سے زیادہ اور کیا شرم کی بات ہے، عورتیں تم پر غالب آ جائیں۔ یسوع مسیح اور بادشاہ ہرقل کے خوف سے ڈرو اور انہیں قتل کر دو۔ رومی یہ سن کر جوش میں آ گئے اور سب نے مل کر خواتین پر یک لخت حملہ کیا۔ خواتین اس شدت حملے کا صبر استقامت سے برداشت کر رہی تھی۔ اسی دوران انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لشکر کو دیکھا جو گرد و غبار اڑاتا ہوا اب ان کے قریب پہنچ چکا تھا۔ مجاہدین کی تلواریں چمکتی ہوئی خواتین کو نظر آ رہی تھیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ فاصلے پر ٹھہر کر اپنے جانبازوں سے فرمایا: تم میں سے کون ہے جو مجھے صورتحال کی خبر دے؟ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر خود کو پیش کیا اور گھوڑے کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی۔ وہ عورتوں کے قریب پہنچ کر واپس لوٹے اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواتین اسلام کی دلیرانہ جنگ کی اطلاع دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: تعجب ہے رافع، ان عورتوں کی تو حرب و ضرب اکثر جگہ مشہور ہے، اگر صورتحال واقع وہی ہے جیسے تم نے بیان کی، ان عورتوں نے ایسی بہادری و شجاعت دکھائی تو یاد رکھو انہوں نے مردوں اور عرب کی لڑکیوں پر قیامت تک اپنا سکہ بٹھا کر اپنے سر صحرا باندھ لیا اور عورتوں کی پیشانیوں سے ننگ و آر کا دبا دھو دیا۔ اس کے بعد خالد بن ولید کے لشکر نے جو اس واقعے کی خبر سن کر فوری مدد کے لیے آیا تھا، حملہ کر کے اپنی بہادر بہنوں کو بھیڑیوں کے نرگوں سے چھڑا لیا۔ حضرت خولہ بن عذرو کی وفات خلافت عثمانیہ کے آخر مراحل میں ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔